السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو کے اہم نظم نگار، عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم نذیر اکبر آبادی کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی خدمات کے سلسلے میں کچھ جانیں گے، اور نذیر اکبر آبادی کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے، لوگوں کی رائے کو جانیں گے۔ نذیر اکبر آبادی کے زندگی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو نذیر اکبر آبادی کا نام دراصل ولی محمد تھا۔ نذیر اکبر آبادی، ان کا نام اصلی نام ان کا ولی محمد تھا، اور تخلص ان کا نذیر تھا۔ تخلص ان کا نذیر تھا۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 میں ہوئی۔ بعض جگہ 1735 بھی ہے، تو 1740 یا 1735 میں ہوئی۔ پیدائش دہلی میں ہی ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی کی وفات کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو نذیر اکبر آبادی کی وفات 1830 میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ آگرہ میں۔ نذیر اکبر آبادی نے 1757 میں جب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تھا تو اس وقت دہلی سے اپنی ماں کو لے کر اکبر آباد، جسے آگرہ کہا جاتا ہے، اکبر آباد چلے آئے اور یہیں وہ بس گئے۔ تو کب آئے؟ 1757 میں اکبر آباد آ گئے۔ نذیر اکبر آبادی شادی طہور النساء بیگم سے ہوئی۔ تو نذیر اکبر آبادی کی بیوی کا نام طہور النساء بیگم۔ نذیر اکبر آبادی کی بیوی کا نام طہور النساء بیگم ہے۔ نذیر اکبر آبادی سے کتنے اولادیں ہوئیں؟ نذیر اکبر آبادی سے ایک لڑکا ہوا، لڑکے کا نام ہے سید گلزار علی۔ سید گلزار علی۔ اور ایک لڑکی بھی ہوئی جس کا نام ہے امانی بیگم۔
یہ ہے نذیر اکبر آبادی کے زندگی کے بارے میں تھوڑی بہت کچھ باتیں۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ہے، تخلص یہ نذیر کیا کرتے تھے۔ پیدائش 1740 یا 1735 میں ہوئی، دہلی میں پیدائش ہوئی، وفات 1830 میں ہوئی اور یہ آگرے میں ہوئی۔ 1757 میں دلی میں جب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تو اس وقت یہ اپنی ماں کو لے کر کہاں چلے آئے؟ اکبر آباد چلے آئے۔ بیوی کا نام طہور النساء بیگم ہے۔ ان کا ایک لڑکا ہے سید گلزار علی اور ایک لڑکی ہے امانی بیگم۔ نذیر اکبر آبادی کے ہم عصر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو نذیر اکبر آبادی کے ہم عصر میر تقی میر ہے۔ ہم عصر میں شمار میر تقی میر کا ہوتا ہے، کیونکہ میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1722-23 میں، اور وفات ہوئی تھی میر تقی میر کی 1810 میں۔ تو 15-20 سال کا فرق ہے، 1740 اور 1722۔ 1740 مانے تو 18 سال، اور 1735 مانے تو 1722-23، 22-10 32-35، وہی 15 سال اور 17 سال کا فرق ہے، 18 سال کا فرق ہے۔ تو اس اتنے فرق میں یہ ہم عصر ہی کہلائیں گے۔ ہم عصر میر تقی میر کے ہم عصر کون تھے؟ میر تقی میر نہیں، نذیر اکبر آبادی کے ہم عصر میر تقی میر تھے۔ نذیر اکبر آبادی کے خدمات کے بارے میں اگر ہم جائزہ لیں تو نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ نذیر اکبر آبادی نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ اور شاعری کے بارے میں ایک بات یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے، سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے۔ نذیر اکبر آبادی کے شاعری کے بارے میں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نذیر اکبر آبادی نے کسی کی مدح میں نہ کوئی قصیدہ لکھا، نہ کوئی قصیدہ لکھا، اور نہ کسی کی ہجو کی۔ نہ کسی کی ہجو کی، ہجو مطلب برائی کی، نہ کسی کی تعریف کی، یا نہ کوئی قصیدہ مدحیہ لکھا اور نہ ہجویہ قصیدہ لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا۔ بس صرف اور صرف نذیر اکبر آبادی نے نظم کہی۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو کا عوامی شاعر، کون سا شاعر؟ عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی جو نظمیں ہیں اس کے بارے میں اگر ہم جائزہ لیں تو نذیر اکبر آبادی نے ایک نظم لکھی ہے مفلسی نام سے، اس میں 34 بند ہے۔ مفلسی نام سے انہوں نے ایک نظم لکھی، اس میں 34 بند ہے۔
اور یہ مفلسی مخمس کی حیت میں. مخمس یعنی جس میں ایک بند 5 مصرے ہوں، ایک بند میں 5 مصرے ہو، انہیں مخمس کہتے ہیں. ایک بند اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ سنیں: جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی. پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی. یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی. نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے آدمی نامہ. آدمی نامہ. اس آدمی نامہ میں 18 بند ہیں اور یہ بھی مخمس کی حیث میں، یعنی ایک بند میں 5 مصرے ہیں. اگر ہم اسے پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں: دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے بنجارہ. بنجارہ. بنجارہ میں 12 بند ہیں اور اس کی حیت بھی مخمس کی ہے، یعنی ایک بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں. ایک بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں. ایک بند اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں: ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گوئی پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ. یہ نذیر اکبر آبادی کی خدمات کے بارے میں کچھ گفتگو تھی. نذیر اکبر آبادی کے بارے میں اگر ہم آراء اور خیالات نذیر اکبر آبادی کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو نذیر اکبر آبادی کے بارے میں ایک شخص نے کہا تھا کہ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے. نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے. یہ کس نے کہا؟ کلیم الدین احمد نے. نذیر چٹکلے باز شاعر ہے. نذیر چٹکلے باز شاعر ہے. یہ کس نے کہا؟ نیاز فتح پوری نے. نذیر کے یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے. نذیر کے یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ نیاز فتح پوری نے. نیاز فتح پوری نے کہا تھا: میں نذیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا. میں نذیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر.
اور نہ ہی اچھا شاعر، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ لائق مطالعہ ہے۔ یعنی نذیر اکبر آبادی کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر مضمون لکھا جا سکتا ہے، لائق مطالعہ ہے، لیکن بڑا شاعر نہیں ہے اور نہ ہی اچھا شاعر ہے۔ بڑی شاعری نذیر کے قبضے قدرت سے باہر ہے۔ نذیر اکبر آبادی نہ بڑا شاعر ہے نہ اچھا شاعر ہے، ہاں لائق مطالعہ ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی نے۔ شمس الرحمن فاروقی نے نذیر اکبر آبادی میں کہا تھا، کے بارے میں کہا تھا، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ دماغ چھوٹا، تجربہ محدود ہے۔ کس نے کہا تھا؟ شمس الرحمن فاروقی نے۔ نذیر اکبر آبادی کے شاعری میں فن کے اعتبار سے نقص پایا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے شاعری میں فن کے اعتبار سے نقص پایا جاتا ہے، یعنی کمی پائی جاتی ہے۔ تو فنی نقص یہ کس نے کہا تھا؟ احتشام حسین نے۔ احتشام حسین نے کہا تھا کہ نذیر اکبر آبادی کے فن میں، کہ شاعری میں فنی نقص پایا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آراء و خیالات کافی ہو گئے، اتنے کافی ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، نذیر کا وجود اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ کس نے کہا تھا؟ کلیم الدین احمد نے۔ نذیر چٹکلے باز شاعر ہے۔ کس نے کہا تھا؟ نیاز فتح پوری نے۔ نذیر کے یہاں کبیر کے اخلاق ملتے ہیں اور خسرو کے ذہن بھی ملتا ہے۔ تو کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا دلکش امتزاج ملتا ہے۔ کس نے کہا تھا؟ نیاز فتح پوری نے۔ میں نذیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر تسلیم کرتا ہوں، ہاں لیکن وہ لائق مطالعہ ہے۔ کس نے کہا تھا؟ شمس الرحمن فاروقی نے۔ نذیر کا دماغ چھوٹا ہے، تجربہ محدود ہے۔ کس نے کہا تھا؟ شمس الرحمن فاروقی نے۔ نذیر اکبر آبادی کے شاعری میں فنی نقص پایا جاتا ہے۔ کس نے کہا تھا؟ احتشام حسین نے۔ تو آج ہم نے نذیر اکبر آبادی کی زندگی کے بارے میں، خدمات کے بارے میں، آراء کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ یہ کافی ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔